اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین دے مسلماناں نوں ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے اور پارا چنار دے مومنین نو صبر جمیل عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے اور انہاں دے مددگاراں دی خالق مدد فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ جناب دے علم ہے کہ ایام سیدہ جا رہے ہیں اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان خصوصاً اس ماہ مکرم میں جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جناب سیدہ دی ظہور بھی اس مہینے چ اور بی بی پاک دی شہادت بھی اس مہینے چ، اس واسطے منسوب ہے پھر پورا مہینہ حضرت سیدہ نال، اور اسی کوشش کرنے ہیں کہ دنیا نو دسیا جائے کہ صرف نبی دی بیٹی دا نام بطول نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ نو صرف لوکی ایک حوالے نال پہچان دیں کہ جناب ختمی و مرتبہ دی بیٹی نے، حوالہ یہ بھی بہت بڑا ہے، یہ کوئی معمولی حوالہ نہیں، لیکن اصل جنہ لوگوں دے ہاں زیادہ اہمیت نہیں اس گل دی، اللہ معافی دے۔ حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال، حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ پوری اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال۔ اس لیے کہ اہل بیت دا جڑا مقام ہے، جس بندے دے ذہن چ مقام اہل بیت ہے، وہ پہچاندا ہے کہ جناب سیدہ دا کی عزت ہے، جناب سیدہ دی کی توقیر ہے۔ یہ مقام اہل بیت نو جاننا بڑا اہم۔ میرے نزدیک کوئی بندہ مقام اہل بیت تو متعارف ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ قرآن تو متعارف نہ ہو۔ جڑا قرآن دی معرفت رکھدا ہے وہ اہل بیت دی معرفت رکھدا ہے۔ جڑا بندہ اہل بیت دی معرفت نہیں رکھدا وہ حافظ قرآن بھی ہے تے قرآن نو نہیں جانتا۔ وہ بندہ حافظ قرآن بھی ہے تے وہ قرآن تو متعارف نہیں، ان قرآن دی معرفت نہیں۔ معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری۔ میں دوبارہ عرض کرنا، معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری، اور قرآن دی معرفت واسطے اہل بیت دی معرفت ضروری۔ یہ لازم و ملزوم نے۔ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ وچ قرآن حکیم دی عظمت بیان کی گئی۔ میں 3 آیتاں جناب دے سامنے قرآن دی عظمت دیاں پڑھنا، بہت زیادہ آیتاں نے لیکن 3 پڑھنا۔ پہلے جڑی آیت مجیدہ پڑھی اس تو پہلے ایک آیت پڑھنا میرا خیال وہ بہتر ہے، ترتیب نال ذرا آ جائے گی۔ سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ اس آیت دا نشان جناب 13 نمبر آیت ہے سورہ ہود دی، معاف کرنا 13 نمبر آیت۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں نال خطاب کیتا ہے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، جڑے لوگ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ میں پہلے تو واضح کر دیا میں کی پڑھنا چاہنا۔ جڑا قرآن نو اہمیت نہ دے وہ کافر سی، جڑا اہل بیت نو اہمیت نہ دے وہ منافق سی۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن اور اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ کچھ لوگ عرب ایسے سن جڑے کافر سن، وہ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، اور کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ یا وہ کافر ادھر منافق۔ مومن ہوئے جدے ذہن چ جنی اہمیت قرآن دی ہوئے اونی اہمیت اہل بیت دی ہوئے۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنے لگا یہ اللہ کافروں نال مخاطب۔ اللہ فرماندا ہے ام یقولون افتراہ، اگر کافر ہو تم کہتے ہو کہ یہ افترا ہے، خود بنایا ہوا ہے، قرآن خود گھڑا ہوا ہے، یعنی ہمارے پیغمبر نے خود ہی گھڑ گھڑ کے قرآن بنا لیا ہے، یہ افترا ہے، تو اللہ فرماندہ کل میرے حبیب ان سے کہہ دے فاتو
بے اشاری سور مثلی ہی، اس کی مثال کی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ، یہ مثال دیاں 10 صورتیں لے کے آؤ۔ اور خالق نے پھر ارشاد آخر تے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ یہ پہلا چیلنج اللہ نے کیا۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج سورہ مبارکہ بقرہ کی، او دے وچ اللہ نے اور رعایت دے دیتی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 کو چھوڑو ایک صورت ہی لے آؤ۔ اسی رعایت دینے ہاں، شکریہ قبلہ شکریہ۔ 10 صورتاں تے تہاڈے کول ممکن نہیں، چلو 10 چھڈو۔ اگر تمہیں شک ہے، ریب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بناتے ہیں، تو اللہ فرماتا فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثال کی ایک صورت لے آؤ۔ اور خالق فرماتے نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے تمہارے مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو، سارے بھی مل کے آ جاؤ، سچے ہو تو اس جیسی 10 نہیں ایک۔ پھر خالق نے کمال کیتا، خالق فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اے اگر پھر اگلی آیت جو کر دیتا گیا۔ شکریہ جڑے بندے آیت جانتے ہیں وہ میرے نال بالکل قریب نے۔ اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر کٹ کے اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہتے ہیں تم کر بھی نہیں سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس کی مثل کی ایک صورت بھی نہ لا سکو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، اس کے مثال کی ایک صورت بھی نہ لے آؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان ہے، جس کا ایندھن ہی پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور اللہ نے کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ دوسرا چیلنج ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیسرا چیلنج میں سورہ مبارکہ طور چو پڑھ دینا۔ پہلے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، پھر خالق نے سورہ بقرہ فرمایا چلو ایک صورت لے آؤ، اور پھر سورہ مبارکہ طور خالق نے فرمایا ام یکونون تقولہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں اور اپنے کلام ہی کو قرآن کہتے ہیں، بل لا یؤمنون، اور بلکہ تم اس لیے ایمان بھی نہیں لاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، صورت بھی چھوڑو ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ لو جناب علی، میرا خیال ہے بہت توجہ ہوگی پورے مجمع دی۔ ہوں میرے نال تسا ملنا جی، ذرا پچھلا دہرا لئیے، ذرا یاد ہو جائے، اگوں پھر پڑھ لینا چاہیے۔ میں ٹیچر رہا جی، ساری عادت ہوندی ہے پچھلا دہراندے رہنا تے اگوں پڑھاندے رہنا، وہ پھر مینوں معاف کرنا، بسم اللہ جزاک اللہ۔ پہلا چیلنج کی سی کنیاں صورتاں لے آؤ، 10 صورتاں لے آؤ، پھر اللہ نے رعایت کی تھی، فرمایا 10 چھڈو ایک صورت لے آؤ۔ پھر ایک صورت پوری دی بھی گل نہیں رہی، سورہ طور اللہ نے فرمایا چلو ایک اس جیسی بات ہی لے آؤ، یعنی ایک لفظ ہی لے آؤ، ایک لفظ ہی۔ میں اردو دا سہارا لے کے آکھن لگا پورے عرب دیاں کافراں دا زور لگ گیا، اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی۔ شکریہ، اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی۔ میرا خیال ہے انہاں 10 منٹ دی بحث تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ صورت جیسی صورت کوئی نہیں، یہ رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، یہ آیت جیسی آیت کوئی نہیں، اور یہ لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، تے یہ حرف جیسا حرف کوئی نہیں۔ یہ بے مثل ہے، بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے۔ قرآن ہاتھ چک لینا تے روایت او پڑھنا جڑی سعودی عرب چو چھپی کتاب میرے کو آئیے، سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ اگر تواڈے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ قرآن کے حرف جیسا حرف کوئی نہیں، لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، فکر جیسا فکر کوئی نہیں، آیت جیسی آیت کوئی نہیں، صورت جیسی صورت کوئی نہیں، رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، اس کی بات جیسی بات کوئی نہیں، ہاتھاں تے قرآن چک کے متفق علیہ حدیث پہ پڑھنا۔ عرب دی کتاب ہے، ترجمہ انہاں خود کروایا ہے،
الدار السلام اس ادارے دا نام ہے. سیرت النبی دی ایک محترم کتاب ہے جہدا نام سیرت انسائکلوپیڈیا ہے. وہ دی 10ویں جلد وچ پیغمبر دے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں پیغمبر نے میدان غدیر میں کہا تھا میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا سبحان اللہ. لوگوں میں تم میں دو ایک جیسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی انی تارکم الثقلین دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. جب اللہ نے نبی نے کتاب خدا اور اہل بیت کا برابر میں ذکر کر لیا ہم پھر قرآن چکنا شاید کوئی اعتبار ہی کر جائے. کی پتہ ہے کی پتہ ہے ہاتھ چ قرآن ہوئے تے کوئی اعتبار ہی کر جائے کوئی یقین ہی کر جائے. ان اکھاں نال میں لفظ پڑھے نے اور متفق علیہ متواتر حدیث ہے. حدیث متواتر انہوں کیا جاندہ جتے جراوی بھی کمزور کوئی نہ ہوئے اور متفق علیہ ہوئے. شیعہ سنی متفق علیہ حدیث نہ ہوئے میں توڑا مجرمہ. پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہ دو آئیں گے نا ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے گا. سبحان اللہ. پھر عرض کرنا ایک دوسرے سے بڑا نظر ہے ایک دوسرے تو بڑا ہے. ادھروں دیکھو جی ایک قرآن ہے ایک اہل بیت نے ادھر تو بڑا ہے ادھر تو بڑے. انہوں ذرا سمجھن دی ضرورت ہے پہ جدو برابر نے تو یہ پیغمبر کیوں آکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہے. ایک اے دوسری اگر اے ایک تو اے دوسری یار اے ایک کو ویتے اے دوسری اے ایک کو ویتے اے دوسری. پیغمبر نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے. اگر ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے اگر ایک یہ ہے تو وہ اس سے بڑی. پریشان نہیں ہونا. میں ذرا بچے نو سمجھانا چھوٹے بچے نو سمجھانا باقی سارے سمجھ گئے ہوں گے. ایک دوسرے سے بڑی ہے ایک دوسرے سے بڑی ہے. ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے ایک یہ ہے تو یہ اس سے بڑی. یہ مطلب تو سچ بچیو نوجوانوں یہ مطلب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایسی ایک وزن کی چھوڑ کے جا رہا ہوں تم پوری زندگی سوچتے ہی رہو گے. کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا کبھی اہل بیت بڑے کبھی تمہیں قرآن شکریہ کبھی تمہیں قرآن اکبر نظر آئے گا کبھی تمہیں اہل بیت اکبر نظر آئیں گے. دو بے لفظ موجود ہیں. یہ مطلب ہے پیغمبر نے فرمایا ایسے ہم وزن ہیں اور دو لفظ استعمال کیتے ہیں. میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو اہم تے وزنی. میرا خیال ہے کہ اہم سمجھانا پیا نا جب مجمع تو پھر مجلس ہوئی بھی اہم جڑے بندے کم چھڑ کے اتھے بیٹھے نے وہ مجلس نو اہم ہی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ کہ بلا. میرا خیال ہے اہمیت ہے تو بندے اتھے بیٹھے. کچھ بندے اپنے کام کر رہے ہیں. کئی بندے 10 محرم نو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اہمیت ہی نہیں دیندے. ہوں اہمیت واضح ہوگی نا جی. اہمیت دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب قرآن تے اہل بیت پیغمبر دی زبان چوں دووے اہم نے غیر اہم نہیں. ایک ہو گیا اور دووے وزنی نے کم وزن نہیں. اہم بھی ہیں وزنی بھی ہیں. بہت شکریہ. دعا دی اہمیت پھر برابر ہے نا. وزن بھی دعا دا برابر اہمیت بھی برابر اور یارا سکلین دا مطلب بھی برابر ہے. ایک جیسے دو ہون تے سکلین ہوتے ہیں جیسے مشرقین مغربین ہے نا سبتین حرمین شریفین حسنین. یار ایک وزن آ رہا یا نہیں آ رہا. مارا جل بحرین ہے نا دو دریا برابر طیبین طاہرین بحرین سکلین حسنین. کسی عالم نے کسے پوچھا جی حسن اور حسین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں برابر ہے دونوں. انہاں کیا جگہ برابر ہے تو وہ حسن کیوں ہے اور یہ حسین کیوں ہے؟ فرماتے نے صرف اتنا ہی فرق ہے جو لوگوں کو پہلے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں جو بعد میں نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں. شکریہ کہ بلا. یہ مطلب ہے دعا دی اہمیت برابر ہے جی. یار قرآن تے اہل بیت دی اہمیت برابر ہے. میرے ہاتھ چھ قرآن ہے
اگر لوگ پیغمبر کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو ایک جیسی اہمیت دیتے بطول سے بحث ہی کوئی نہ کرتا. سر اٹھاؤ یار میں دوبارہ عرض کر دوں. شکریہ جی. گل پہنچی یار دوویں نے اور ہم وزن نے یہ اہمیت کی. کراچ قرآن ہے جی بولو یار کراچ قرآن ہے. کوئی کھولے یا نہ کھولے رکھیا کتھے جے؟ زمین تے نہیں, میز تے, کرسی تے, ڈائننگ تے, کتھے؟ مہربانی 4-5 بندے جرت کیتی اتے اتے. میں نہیں پتا پہ تواڈے گھر 6 فٹ تے وے 10 فٹ تے وے 7 فٹ تے وے میرا علم چ نہیں, لیکن تواڈا ہاتھ اٹھانا چند بندیاں دا دلیل ہے کہ ہر گھر قرآن اتے. یہ مطلب ہے پاویں کڈا اچا گھر ہوے قرآن پھر اتے. اگر زمین تے پہاڑ دا علاقہ تواڈے کول زمین تے گھر ہوے تے او دے مطابق قرآن اترے, تے جے پہاڑ تے گھر ہوے پھر اتے. جے ہمالیہ دے اتے کوئی مکان بنا لے پھر وہ قرآن تھلے تے نہیں رکھے گا پھر اتے. یہ مطلب ہے جتھے بھی کوئی ہوے گا نا قرآن نو میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جا تے حدیث ثقلین پڑھ کے مولوی نو پوچھا جدو قرآن نو اتے رکھنا ہے 10 اہل بیت نو کتے رکھنا چاہیے؟ بھائی دووے برابر میں ثقلین بھائی ثقلین نے بھائی ثقلین نے محمد بشیر لکھیا ہوئے نا کاغذ تے زمین تے پہ کاغذ تے محمد بشیر بندہ پڑھ لے اخبار دے کاغذ تو پڑھیا لکھیا بندہ تھلیوں محمد دے بڑا لفظ چک دے انہوں لپیٹ دے لپیٹ کے کسے دیوار ہے اتے رکھ دے اتے رکھ دے جتھے بچیاں دا ہاتھ نہ پہنچے کوئی ادھے دی گستاخی نہ کر سکے. تینوں پتہ ہے نا محمد نو کتھے رکھنا ہے؟ محمد دسے اہل بیت نو کتھے رکھنا اہمیت. نبی 2 اہم چھڑ کے گئے دوہاں دی اہمیت برابر. اس قرآن تو پہلے 3 مشہور کتاباں موجود سن. حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور, حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل. شکریہ. ایک کنے بھیجیاں تراوے اللہ نے اللہ دیاں بھیجیاں 3 کتاباں ایتھے لیا کے رکھ زبور انجیل تورات تے قرآن. ہون آگ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. مولا دانو جزائے شکریہ. میں کہہ رہا تورات بھی نبی تے آئیے انجیل بھی نبی تے آئیے بھائی زبور بھی نبی تے آئیے بھیجیاں بھی ساریاں اللہ نے لے کے بھی ساریاں جبریل آیا ہے. بھیجن والا بھی ایک کے لیاؤن والا بھی ایک کے تے جنہاں دے اترے وہ سارے ایک نبی نے. یار نبیاں تے اتریاں نے آخر وہ بھی محترم وہ بھی محترم وہ بھی محترم. لیکن جرت کرے کوئی مولوی چارے رکھ کے آنکھاں والا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. میں تو انہوں ایک روایت سننا پیغمبر اعظم دے دور ایک بندہ تلاوت کر رہے سی انجیل دی تورات اور انجیل انہوں دو جو کسی دی کتاب دی تلاوت کر رہے سی. میرا خیال ہے کہ ذرا یقین کر لئیے میں لکھ کے رکھے ہیں کر لئیے یقین اب مہربانی. وہ فرماندے نے کہ پیغمبر اعظم دا گزر ہویا تے ایک بندہ تلاوت کر رہا سی تورات دی کہا دی تورات دی. میں نے نام ہی آؤں دا ضرورت نہیں محسوس کرتا میں صحابی سی تلاوت تورات پہ کر دے کونوں پیغمبر گزرے. پیغمبر نے فرماتے ہیں جب پیغمبر گزرے تو دیکھ کر اس پہ غضبناک ہو. کیسے کیسے بندے جمے سن جڑے رحمت نو بھی گسا چڑھا دیندے دعا جہانہ دی رحمت نو سبحان اللہ 2 عالم دی رحمت نو گسا آ گیا. تے ویکھ کے پیغمبر نے فرمایا کی پہ کر دی؟ کہنے لگے جی یہ بھی تے ایک نبی تے آئی سی نا
ایک کتاب بھی ایک نبی تے آئی ہے تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وہ کلیم اللہ سن، تعریفہ کرنے لگے کلیم اللہ سن، پیغمبر سن، نبی سن، رسول سن، علیہ السلام سن، اور یہ تورات انہوں نے اتری ہے، انہوں پڑھنے چکی حرج ہے۔ پیغمبر اعظم جلال چاہ کے فرمایا خبردار، یہ جس پر اتری ہے نا، جس پر اتری ہے، آج وہ دنیا میں آ جائے میری اطاعت نہ کرے تو نبی نہیں ہے۔ جب موسیٰ مجھ جیسا نہیں، تورات قرآن جیسی کیسے ہو جائے؟ سارے اٹھاؤ جی، سارے اٹھاؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھ، اوے قرآن پڑھ۔ جب موسیٰ میرے برابر نہیں، تورات قرآن کے برابر کیسے آ جائے گی؟ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ یہ نال جوڑ کے تورات، انجیل تے زبور نو رکھ کے آکھے کچھ فرق نہیں، ان چاروں میں قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، اور انی تارک و مستقل ہیں۔ جس طرح قرآن کی مثال کوئی نہیں، اس طرح اہل بیت کی بھی مثال کوئی نہیں۔ وہ جب اللہ کی بھیجی ہوئی اس کے برابر نہیں آتی، تیرے بنائے ہوئے علی کے برابر کیسے آتی؟ کی بندے کر دے، اہمیت دیو، برابر اہمیت دیو۔ مہربانی۔ نبی کنیاں چھڑ کے گئے، کنیاں دووے اہم بھی، یارہ اہم بھی تے وزنی بھی، اہم بھی تے وزنی بھی۔ اہم نو سمجھ گئے نا سارے بچے چھوٹے، اہم جدی اہمیت ہوئے، جدی اہمیت ہوئے، اہم۔ انہاں بچیاں نال میں گل نہیں کر رہا جنہاں نو گوانڈی آ کے سمجھاندا ہے کہ ابے دی عزت کرے کر، جنہاں بچیاں نو ہمسایا شام نو بیٹھا ہوتا ہے کہ بچیا اے تیرا ابا ہے، لو جی گوانڈی آ کے پہ دس دا پہ یا تیرا ابا۔ پہلا تے جدہ ابا گوانڈی نو بلاندا ہے ہمسائے نو کہ منڈے نو کوئی سمجھاؤ، ابے نو بھی پتا ہے پہ جنی اہمیت میرا منڈا اینو دیندہ ہے۔ وہ جے ابے نو پتا ہوئے کہ میری اہمیت زیادہ تے گوانڈی صدن دی لوڑ کیڑی؟ جیڑا باپ گوانڈی نو صد کے لے ہوندہ ہے کہ پائی جی منڈا میرا توڑا کچھ حیاء کردہ ہے، میرا منڈا میرا حیاء توڑا کردہ ہے، انہوں ذرا سمجھاؤ کہ میرے نال ذرا اچھے طریقے نال پیش آئے کریں۔ یہ دا مطلب ہے جس منڈے نو گوانڈی آ کے آندہ ہے بچیا اے تیرا ابا ہے، اے تیرا پہ ہوئے تھے کچھ حیاء کریا کر، کی کرنا ہے، کیوں اچھ کرنا ہے؟ کون پہ آندہ ہے؟ گوانڈی، اے تیرا ابا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وہ بچہ بھی گوانڈی نو اہمیت دیندہ ہے تے ابے نو اہمیت نہیں دیندہ۔ پھر میں نو معاف کرنا جیڑا اپنے ابے دی اہمیت تو واقف نہیں، حسنین دے بابے دی اہمیت تو کیسا؟ اور یار اپنے والد گرامی نو اہمیت دیو، اپنے باپ نو اہمیت دیو، جیسا بھی انہوں اہمیت دیو۔ میرے محترم سامین گل اہمیت دی کنیاں شہمہ نبی چھڑ کے گئے اہم تو ہوں میں آرام نہ سوال کروں، سادہ سوال کروں، سادہ سوال پہ کرنا۔ اے مولوی صاحب ساڑھے مگر کفر دے فتوے لے کے چڑھ گئے ہوں، نبی جان لگیا کنیاں چھڑ کے گئے سن، دووے اہم، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ جدو نبی اہمیت ہی قرآن تے اہل بیت نو دے کے گئے نے، تو کنو منوانا چاہنا سا؟ توڑی کیا بات ہے یار، یا قرآن اہم ہے یا اہل بیت اہم نے، اور پیغمبر نے فرمایا ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ دا مطلب ہے گمراہی تو بچنے واسطے یا قرآن ضروری ہے یا اہل بیت ضروری ہے۔ گل مک گئی، یہ دعا نہیں مننا ہے۔ اگے کئی بندے سوچ دے نے کہ یار صحابہ دا ذکر تسی نہیں کر دے، کرنے ہیں ضرور کرنے ہیں، ہوئے کر دینا، ہوئے کر دینا، لیکن جدی واری آئے گی وہ بھی کرانگا نا، واری آئے گی، آ گئی ہے واری، صحابہ دے بھی آ گئی، اسی کو منکر ہے صحابہ میں کر دینا گل۔ چار نے کیٹیگریاں، میں پیغمبر کر رہے میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو چھوڑ کے جا رہا ہے میں وہ نبی ہے،
جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں، اور وہ تم ہے نہ وہ تم صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، سر اٹھانا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور۔ دو اہم شیواں نبی چھڑ کے گئے، جنی اہمیت قرآن نو دیو اونی اہل بیت نو دیو۔ میں پہلے دو آیتاں تھوڑے سامنے وہ پڑھنا جنہ بندیاں قرآن نو اہمیت نہیں دیتی، پھر وہ پڑھنا جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی۔ جنہ قرآن نو نہیں دیتی وہ کافر نے، کیا بات ہے بھائی۔ تو جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی او جناب علی منافق نے۔ مثلا جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پہلے پڑھ رہا، اے سورہ مبارکہ رات دی ایک آیت ہے جی، انہوں ذرا توجہ نہ سن، اے اہنا سورہ مبارکہ رات اے تو انہوں ملے گی الحمدللہ 13ویں پارے چھو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا جس کے پاسات پہاڑوں کو چلایا جاتا، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ لو ان قرآن، اگر قرآن ایسا ہوتا سیرت بہل جبالو، اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے، چلائے جاتے، گاڑی چلتی صحیح ہوئے تو چلتی، نہیں صحیح ہوئے تو ٹھوکی رہی۔ پرانیاں گڑیاں تو پتا اتھے ہی زنگ لگ گیا، تردی ہو جیڑی چلتی ہو۔ ہن پہاڑ دا چلنا ہے بڑا محال۔ میں پہاڑ دے قریب کھلوتا، پہاڑ دا ٹر پینا کوئی معمولی گل، معمولی گل پہاڑ۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، او قطیت بہل ارض، اور زمین کے فاصلے کم کیے جاتے، اس قرآن کے ذریعے زمین کی تالابیں کھینچ لی جاتی، کیا بات، زمین کی تالابیں کھینچ لی جائیں، اور اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے، او کلم بہل موتا، اور اس قرآن کے ذریعے مردے بھی زندہ کیا جائیں۔ اللہ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا، محمد یہ پھر بھی ماننے والے نہیں۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ یہ دا مطلب ہے ترے چیزاں اللہ نے قرآن چ پیش کی تھیاں کہ اگر اس قرآن کے ذریعے، بھائی بڑا لطف ہے، ترجمہ دیوبند ادیاں کیتا ہے وہ کر دینا، فرماتے ہیں اگر اس سے زمین کاٹی جاتی، پہاڑ چلائے جاتے یا مردے اٹھائے جاتے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ جڑے منکر قرآن نے قرآن دے ذریعے پہاڑ ٹورے جان، یہ پہاڑ ٹورے جان والی گل بڑی عجیب ہے جڑی قرآن کیتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ تو ٹورے گا تاں جے اپنی جگہ چھڑے گا، چھڑے گا۔ اللہ فرماندا ہے جڑے قرآن دے منکر ہو چکے ہیں نا، کدی اس قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹر پین تے او نہ مننا۔ میں تو انہوں ایک گل دسن لگا، آج تو بعد جدے دل چ بغض علی ہے نا او دے نال بحث نہ کرے۔ میں پکی گل پہ دسنا، جدے اندر بغض اہل بیت پایا جاتا ہے او دے نال بلا وجہ سر کھپان دا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ دووے برابر نے قرآن تے اہل بیت، اور شکریہ کے برابر۔ اور اللہ فرما رہا ہے قرآن دا جڑا منکر ہے او دے سامنے قرآن دا ذریعے پہاڑ بھی ٹر پوے، او یار پڑھن دی گل نہیں، اور پڑھ کے مننا تے بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک قرآن آکھے نا پہاڑ نو ٹر پو تے اے دے آکھے پہاڑ ٹر پوے تے جنہیں نہیں مننا۔ میں بڑا سوچیا ہے کہ سکلین کے میں بن دینے، میں نو بڑا یاد آیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، آپ پتا چلا مباہلے میں عیسائیوں نے کیوں کہا تھا اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کمال ہے، پہاڑ یا قرآن کی وجہ سے جگہ چھوڑتے ہیں یا اہل بیت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ، سکلین مہربانی۔
مہربانی سکرین برابر ہے یا نہیں؟ دوسری گل اللہ فرماتا ہے ہاں او قطعت بہ الارض، اگر زمین کی تنابیں بھی کھینچ لی جائیں، زمین کی تنابیں، اور یارا قرآن دی وجہ تو زمین دیاں تنابہ کھچیاں جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آکھے انج بھی کدی ہویا ہے، ہاں جی ہویا ہے، توں دس جن آکھیا سی میں پچھلے ٹائم تختے بلقیس لے آواں گا، کیا بات ہے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ہو سکیا میں لے ہونا، پیغمبر آکھیا کنی دیر جی، کنی دیر جی، میں میرا خیال ہے وہ بھی آیت مجیدہ کاٹی لئی، وہ سورہ مبارکہ الحمدللہ نمالے، وہ جا کے آرام نظرہ ویکھ لینا تفصیل، میں صرف ادھ وچوں آیت پڑھ دینا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں لے کے آؤں گا، جن تو پہلا میں لے آؤں 6 مہینے دا سفر سی، کوڑے دا تیز کوڑے دا 6 مہینے دا سفر، ہو سکا میں لے آؤں، میں لے آؤں۔ پیغمبر نے آکھیا تو بہ جا، جن نے آکھیا میں لے آؤں، کوئی تو جلدی لے آ سکتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ہو سکا میں لے آؤں کہ میں انا آتیک بہی قبل ان یرتد علیک طرفک، ہو سکے جی نہ میں ایتھوں اٹھنا، نہ میں جانا، نہ میں پرواز کرنا، نہ تخت نو چکنا، نہ سر تے رکھنا تے نہ لے آنا۔ ایک واری اپنے لو ویکھو، حضرت سلیمان نے اپنے لو ویکھیا، فرماندے نے ہن ادھروں ویکھو، انہاں ادھروں ویکھیا، ہو سکیا آ جے۔ کیا بات ہے؟ یہ دا مطلب ہے اگر سلیمان کا وسیع آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تخت بلقیس، اس کے پاس کوئی علم ہی تھا نا بھائی، کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس کے پاس کوئی کسی کتاب کا علم تھا، قرآن کا علم نہیں تھا۔ کمال ہے یار، اس کے پاس کسی کتاب کا علم تھا، لیکن ام الکتاب یہ قرآن ہے۔ یہ جڑا سلیمان آندا سی توں لیا دے، انہیں لیا کے دھر دیتا، تو اڈا کی خیال ہے سلیمان کو نہیں سی آؤں؟ جلدی بولو جلدی۔ یہ سلیمان دا پرہن ہے، نہ دا آصف بن برخی ہے، حضرت سلیمان دا داماد بھی ہے، حضرت سلیمان دا پانجا بھی ہے، حضرت سلیمان دا وسیع بھی ہے، سلیمان تو بعد سلیمان دا خلیفہ بھی ہے۔ سلیمان کو تو نہیں سی نہ ہونا تخت، نہیں آ جاندہ سی۔ میں کہہ رہا سلیمان کدی جنہ نو آندہ توں لیا دے، کدی انہوں آندہ توں لیا دے، کون ہے جنہ لیا گا؟ اے آپ کیوں نہیں منواندہ، آپ کیوں نہیں منگاندہ؟ اللہ فرمایا میں آج بتانا چاہتا ہوں ان جیسوں کے خلیفے کیسے ہوتے ہیں۔ جیسا نبی ہو ویسا وسیع ہوتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے تو فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں، تو اہل بیت پہ شک نہ کرنا کہ خیبر مدینے سے دور تھا۔ مردے بھی زندہ کرے قرآن تو یہ ماننے والے نہیں۔ اگر آنکھوں تو ایک آیت اور پڑھ، اے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ لو جناب آگئی، اللہ فرماتا لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل لرایتہ خاشیا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہیبت خدا بندی سے ریزہ ریزہ ہوتا۔ پہاڑ ٹورے بھی جا سکتے ہیں تے پہاڑ ریزہ ریزہ بھی شکریہ ہو سکتے ہیں۔ میں سوچتا سا کہ قرآن اترے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، نہ گنتی ماری ہے کسے، نہ کسے مشین لے آندی ہے، نہ کسے اتنے تھوڑا ماریا، ہویا کہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ قرآن اترے تے پہاڑ پھٹ رہا ہے، قرآن اترے تے پہاڑ پھٹتا ہے۔ میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن لو جی ایت قرآن پڑھ لو، یہ سورہ مبارکہ آراف دی بھی قائد پڑھ دینا، کی یاد کرو گے؟ یہ پھر جڑا دینا میں کنجوسی نہیں کرتا، دوجا قصیدہ بھی پڑھ دینا، میں نہیں کرتا دوجا قصیدہ میں بھی پڑھ دینا۔ تسی پریشان ہوئے ہو قصیدے پہ پڑھنا میں
اللہ کا پیغمبر دو ہم جیسی چھوڑ کے گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ میرے کو آراف ہے جی. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ. جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ دور کا پہاڑ پھٹ گیا. 2 مرتبہ پہاڑ پھٹتا ہے یا قرآن اترے تو پھٹتا ہے بغیر بم تو. پہاڑ دا علاقہ ہے تو انہوں پتہ ہے کانا چ کیویں لوگ وڑدے ہیں تے کیویں دھماکے کر کے پہاڑ توڑ جاندے ہیں. تواڈے کو موٹر وے گزری ہے, تہاڈا کی خیال ہے آ جڑا پہاڑ توڑیا نے تے وچ موٹر وے کڈی نے اے ریتی نال بنائی؟ آخر توڑیا نے نا. قرآن کہتا ہے بغیر ہتھوڑے کے, گنتی کے, مشینری کے 2 مرتبہ پتھر پھٹتا ہے. یا اللہ کے نور کی تجلی پڑے تو پتھر پھٹ جاتا ہے, یا قرآن اترے تو پتھر پھٹ جاتا ہے. اب پتہ چلا علی کی ماں کے سامنے دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی. صدقے جاؤ, صدقے جاؤ. قرآن اور اہل بیت دی برابر اہمیت ہے. لو جی مجلس تمام ہو گئی. صرف 2 آیتاں عظمت قرآن تے پڑھنا, پھر سوچنا کہ اہل بیت کنے برابر نے قرآن تھا. اے قرآن ہے اللہ فرماندہ سورہ مبارکہ واقعہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماندہ یہ قرآن کریم ہے, یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے, لوح محفوظ سے اترا ہے. لا یمسہ الا المطہرون, جہاں لکھا ہوا اترا ہے نا وہاں کوئی مس ہی نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے. کوئی پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مس کرتے ہیں. میں شیعہ سنی منابع تو برابر دیا حدیثہ پیش کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا. اور فرماتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا, اور اس قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یہ عظمت قرآن ہے. یہ اتھے بھی پاک سی, سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ. اتھے بھی پاک سی, اتھے بھی پاک ہے. نہ اتھے غسل کرتا سی نہ اتھے غسل تے وضو کرتا ہے. کنے گھنٹے پنڈ دادن خان قرآن پاک رہندا ہے, کنے گھنٹے ہر ویلے. نبی فرمایا میں 2 ہم وزن, کیا بات ہے, میں 2 ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن اور اہل بیت کا وزن ایک ہے کہ جن نے دل کر دینی بندے, جنی دل کر دیا نہیں بیبیاں, جن نے دل کر دینی بچے اہل بیت چ پالے, پر پائیں ہو جڑے وزن چ برابر. قرآن کا یہ وزن ہے کہ یہ ہر وقت پاک ہے. سار اٹھاؤ جی. تو ساں آکھیا میں تو نہیں آکھیا. کنے گھنٹے پاک ہے, ہر ویلے پاک ہے. تہاڈی مہربانی اگر ہر ویلے پاک ہے, میرے کھلے قرآن تے ہتھ ہے جنوں تو من ہے میں اہل بیت طہارت من جانا. اور لوگ 10 جڑے ہر ویلے پاک ہوندے. اگر پورا مدینہ ہر وقت پاک ہوتا تو علی کا دروازہ ہی مسجد میں کیوں کھلا رہتا؟ تمام لوگوں کے دروازے بند کرا دیے گئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ہمارے بند کس نے کروائے؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے. صحابہ تہاڈی مہربانی, صحابہ تہاڈا شکریہ. صحابہ کرام اللہ تہاڈیاں قبراں ٹھنڈیاں کرے. تساں سوال کیتا, سوال کر کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے بند کیوں کرائے گئے اور علی کا کھلوایا کیوں گیا؟ تو پیغمبر نے نہ فرمایا ہوئے میں مجرم ہاں. طاہر القادری نے کئی کتاباں دا حوالہ دے کے لکھے ہے. پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے, علی ہر حالت میں مسجد. شکریہ آباد. یہ مطلب ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ اہل بیت کی اہمیت. ایک آیت اور پڑھنا, ایک آیت اور پڑھنا, ادنا مقادر نے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 87. خالق فرماتا لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں شک نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ومن
اصدق من اللہ حدیثا، یا اس میں شک نہ کرو یا وہ بندہ دکھاؤ جو اللہ سے زیادہ سچا، یا اس میں شک نہ کرو یا بتاؤ من اصدق، کون ہے من اصدق، کون ہے من اللہ حدیثا، جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو، کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ کوئی نہیں نا، کوئی نہیں نا، کیونکہ وحدہ ہوئے لا شریک لہ ہوئے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، او دی شبیہ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں جی دی گل او دے تو زیادہ سچی ہوئے۔ اے دا مطلب ہے قرآن چو دوجی آیت مل گئی تو میں تقریر مکا دیتی، اے جنہ اللہ سچا ہے اونی او دی گل سچی ہے، جنی او دی گل سچی ہے اونا قرآن سچا ہے۔ قرآن اللہ دیاں گلاں دا نہ ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ اے دا مطلب ہے جنہ متکلم سچا ہے، شکریہ پڑھے اور لکھے اونا کلام سچ ہے، بھائی جتنا متکلم سچا ہے اونا قرآن سچا ہے۔ اے دا مطلب ہے اللہ کدوں کو دا سچا ہے، جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے، تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا۔ قرآن جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا۔ انی تارکم فیکم الثقل ہے۔ چلو تساں تقریری ساری بھول گئی، بھولیاں نال میری گل نہیں۔ پیغمبر میں فرمایا سی میں تم میں 2 ہام وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دا مطلب اہل بیت بھی وہی ہوں گے جب سے ہیں سچے ہیں۔ کیا بات ہے، اور جب تک رہیں گے جو قرآن کی طرح سچے ہوں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ بڑیاں بڑیاں سچیاں تے بڑے بڑے سچیاں، بڑے بڑے صدیق تے بڑے بڑے صدیقاں نال پورا مدینہ بھریا سی، مبالے میں وہ گئے ہیں جو اس کی طرح کے سچے تھے۔ شکریہ۔ قرآن سچا ہے، صدقے صدقے قرآن سچا ہے، کنے گھنٹے ہر ویلے قرآن اندر ماں نال نکاح نہیں ہوندا۔ اتنا بحث کریے، کر لو بحث نہیں، یہ مطلب ہے سچے نال بحث نہیں کری دی۔ تسی یوم سجدہ سے بیٹھے ہو خدا را، میں پیانا قرآن اندر پہن نال نکاح نہیں ہوندا، نہیں ہوندا، بس نہیں بحث نہیں۔ سوتیلی ماں نال نکاح بھی نہیں ہوندا۔ 2 بہناں سگیاں ایک بندے والے ایک وقت چ نکاح چ نہیں آ سکتی۔ شراب حرام ہے، سور دا گوشت حرام ہے۔ قرآن دا اللہ ہے، ادھر بحث کرو۔ چلو قرآن اندر نبی نو معراج ہویا ہے، بحث کرو۔ ایک رات چیٹی دوروں بندہ کیویں ہو کے آندا؟ بندے بحث کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطلب سچے نال بحث نہیں ہوندی۔ سچے دی گل تسلیم ہوندی ہے، بحث نہیں ہوندی۔ اہل بیت دے مرکز دا نام بطول ہے، جب قرآن سے بحث نہیں ہوتی بطول سے کیسی بحث؟ میری حاضری قبول کر۔ جس طرح قرآن کو صرف تسلیم کیا جانا چاہیے، اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بطول بھی کوئی دعویٰ کرے تو صرف تسلیم کرنا چاہیے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بطول دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے، اے بحث تو چٹے ہوئے۔ وہ اگلے ظلم تے کوئی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یار میں تماچے دی گل نہیں کر رہا، میں ہاتھ دے ٹوٹن دی جے گل نہیں کر رہا، میں پسلیاں دے ٹوٹن دی گل نہیں کر۔ بطول نو تو ایک گل ہی کھا گئی سی، میرے نال بحث کیوں کیتی؟ تو انہوں پتہ صرف ایک واری ہے بی بی میدان چاہیے، ایک واری پیغمبر دے کہن تے ایک واری باقاعدہ پیغمبر لے کے آئے نے میدان مبالہ، جویں پردے چ گئی سی پردے چ واپس آئے۔ عیسائیاں نے جزیہ دینا قبول رکھیا تے بحث چھڑ دیتی۔ یہ مطلب ہے اس بی بی نال عیسائی بھی بحث نہیں کرتی۔ عیسائیاں مباہلے وچ بحث نہیں کیتی۔ حضرت رسول خدا نال روز بحث کرتے سن، حضرت علی نال روز بحث کرتے سن۔ جدن بی بی گئی
انہیں بحث نہیں نہ کی، بی بی واپس آ گئی، کسے بحث نہیں کی. اس بی بی دا مقام ہے، انہیں جزیہ دینا قبول رکھے. جزیے واسطے پنجابی دا ایک قرآن میرے کو آیا، کسی دوست نے گفٹ کیتا فیصل آباد تو، انہیں پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے. عیسائیاں اپنے آپ ہی جرمانہ کر لیا. جرمانہ ہوندہ جرم تے، یہ مطلب مباہلے والا عیسائی بطول نو بلان دی وجہ تو اپنے آپ نو مجرم سمجھن لگ پہ. انہاں آکھیا اسی جرمانہ دینے ہاں، اسا تینوں اینا تنگ کیتا ہے تینوں دھی لے کے میدان چڑھنا پہ. کمال ہے عیسائیاں دے سامنے رسول دی بیٹی آوے تے وہ اپنے آپ نو جرمانہ کر لین. اور کیسے مسلمان سن جنہ دے بوے بوے اگے نبی دی بیٹی آندی سی میرے پیو دا نام علی ہے. اس وقت تو خوف کھائے دنیا جس دن بطول مقدمہ پیش کرے گی الہی دربار. نبی پاک دے ایتھے آنسو ریشتوں تھلے ڈگے نے. جدو قیامت دے ذکر چ پیغمبر نے خطبہ چ ارشاد فرمایا حشر میں ایک آواز آئے گی، یا اہل الماشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو، اہل محشر اپنے سر خم کر لو. کدوں تک؟ حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک رسول ثقلین دی بیٹی فاطمہ دی سواری نہ گزر جائے. کوئی نبی بھی آنکھ نہ کھولے اور کوئی مرسل بھی اپنا سر بلند نہ کرے. ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ ساڑھے مستورات پہ پوچھ دینے کیا مستوران دے بھی سر تھلے کرائے جانے؟ پیغمبر نے فرمایا نام ہاں. عورتان دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان گی؟ فرمایا نام ہاں. جدوں پیغمبر ہاں کر رہے سن ادوں آنسو ایتھوں ٹر کے ریشے مبارک دے تھلیوں پہ ڈگتے سن. اس بندے معذرت کی تھی، کہنے لگا مولا میں تو اڈنال کوئی ایسی گل کی تھی تو ان دکھ پہنچے. فرمایا نہیں ایک باری پھر پوچھے. کہنے لگا جی ساڑھے مستورات پوچھ دینے کہ ساڑھا تے بی بی تو پردہ ہی کوئی نہیں، وہ ساڑھی مرشد زادی ہے. جنہ نہیں بیکھیا بی بی نو تے زیارت واسطے حشر والے دن اٹھن گیاں تے ساڑھیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں. عزاداران شبیر ایتھوں رو کے پیغمبر نے فرمایا بطول تو عورتاں دا پردہ کوئی نہیں، جس حالت جو بطول ہونا ہے کسے مستور تو برداشت ہی نہیں ہوئے گا. آباد کس حالت چونے پیغمبر اعظم نے دسیا ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ ہونے. سخت گلہ کرندہ آتی نہیں. ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ، ایس ہاتھ نو ایس ہاتھ دا سہارا دے. مصائب سننا آئے ہو نا زہرہ میرے لو ایک گل سن لو بس. حضرت علی قبر چوتارن لگیاں بطول نو، مٹی پان لگے نا قبر چوتار کے. ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے تے دوجا ہاتھ قبر رسول ال کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ تسا زندگی جنیاں امانتاں میرے حوالے کیتیاں میں انہاں دی بہت اچھی حفاظت کی. تسا سنیے گل میں سارا مصاحبے دے اندر کروں. امیر صدقہ جاواں امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسا زندگی بھر جڑی امانت میرے حوالے کی تھی میں او دی بطری کے آسن حفاظت کی تھی تے رو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صبر دے حکم علی نو کھا گئے. جڑی ہے امانت دے سر میں اسرا واپس نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے جی مصیبتیں پیچھے رہ گئی ہیں. اکو گل کرنا آواز آئے گی اکھاں بند کرو. میری بیٹی نے اس حالت چاہنا ہے ایس ہاتھے دے اتے ایک تشت رکھنا، ایس ہاتھے دوجا تشت رکھنا. اے پہلو مبارک تے دووے ہاتھ ہوں. اے میں پڑھیا جی اس مستور نے پیغام بھیجیا انہاں پلیٹاں چ کی ہونا. پیغمبر نے روندیاں ایک گل دسی روندیاں. پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والی تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہوں، کھبے ہاتھ والی پلیٹ چ مظلوم حسین بے گناہ دا سار ہوئے گا. تے بی بی حشر چ کھلو کے پوچھے گی بار الہ مینوں دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی، میرے چھوٹے نے کسے نو کی آکھیا سی. کدی سوال سنو گے تو تھوڑا دل ہل جائے گا. بی بی پوچھے گی میرے جنہ پتراں اپنی سواری نو سوٹی نہیں سی ماری داسے دے منہ تے سوٹیاں کیوں ماریاں؟ میرے نازک مزاج بیٹے نو ایڈا سخت زہر کیوں دیتی گئی؟ ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی نبوت کرسی تے آئے
ولایت کرسی تے آئے، نبوت دی کرسی تے حضور، ولایت دی کرسی تے حیدر کرار، غیب جو آواز آئے گی زہرا ان اللہ علی کل شیء شہیدا، میں ہر شے دا خود شاہد تے شہید ہاں، مینوں کسے گواہ دی ضرورت نہیں، مگر آج تیرے خاندان تے جس وجہ تو میں درود پڑھے اس عظمت دوں اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دعا مقتول بیٹیاں دے موقع دا کوئی گواہ لے، صدقے توڑی ہائے تو صدقے موقع دا کوئی گواہ لیا تاکہ آج عادل تے فیصلہ ہوئے۔ اس ویلے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا فرمان دیں غیب جو بے کے بی بی فرمائے گی آ جاؤ میرے حسن دے گواہ ہو، آؤ میرے مظلوم حسین دے گواہ ہو، آؤ۔ قلم توڑ دیتا علامہ بشیر نے، فرما دیں شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ رہی ہیں، نور دی ہماری بھیجی جائے گی، نور دی سواری بھیجی جائے گی، نور دیاں کناتاں لگ جن گیاں، قبر کشائی ہوئے گی، زہرہ دی بیٹی اسے کرتے لڑ برآمد ہوئے گی، جس کرتے تے اپنے سر دا خون، ویر دا خون، علی اکبر دا خون، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ اٹھ کے بی بی آنج ویخ کے ایک سوال کرے گی، اس سوال ذہن چاہ گیا مجلس تمام ہو جائے گی، بی بی آنج نور دیاں کناتاں ویخ کے فرمائے گی اے شام ہے، ہائے ہائے اے شام ہے، حوران جنت تک نیا جی بی بی اے شام ہے، فرمایا شام بچے کناتاں نور دیاں، اماری نور دی، سواری نور دی، ایک کنے انتظام کیتا ہے؟ فرمان کے توحید دا حکم ہے، نبوت دا آرڈر ہے، ولایت دا انتظام ہے۔ بی بی ایک لفظ آکھے گی رو کے، فرمان کے ہاں اللہ تے جاندہ ہے نا میں زینب ہاں، نانا تے بابا تے پہچان دینے نا کہ میں انہاں دیو بیٹیاں جڑی رات نو نانے دی قبر تے جاندی ساں، انتظام اللہ دا خوب ہے، نور دی اماری ہے، نور دی سواری ہے، نور دیاں کناتاں نے۔ اے درد بی بی دا سن کے میں نے اجازت دے دینا۔ بی بی فرمایا حوران جنت ایک باری واپس جاؤ تے اللہ دے دربار صدقے بھئی ہائے تو اللہ دے دربار چ کھلو کے اچھی آواز نال توحید نو پوچھو، اگر تو اجازت دے میں نانا پسند کرے تے بابا حکم کرے میں اونج نہ آواں جویں میں شام دے